اور یہ پراسرار کائنات، یہ پراسرار کائنات، یہ پراسرار کائنات کیسے ہے اور کس طرح ہے؟ یہ پراسرار کائنات سوچیں، آپ خیال کریں، آپ گمان کریں، میں آپ کو دل کی دنیا اور دلوں کے راز بتا رہا ہوں کہ جس وقت یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں آپ کا رزق محفوظ، آپ کی نسلوں کی دولت محفوظ ہوتی ہے۔ اور نسلوں کی دولت بتاؤں کیسے محفوظ ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیوار گرنے والی تھی، آپ نے دیوار کو بنا دیا۔ تو پوچھا آپ نے دیوار کیوں بنائی؟ کہا دیوار کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچے تھے، دونوں یتیم تھے، اگر دیوار گر جاتی خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ لیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نسلوں کے خزانہ، اور بچے یتیم تھے، اور ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا، وہ عبادات، وہ ذکر، وہ تسبیحات، وہ یا لطیف و یا ودود، وہ اللہ اور کلمہ اور پتہ نہیں کیا اعمال، وہ نیک تھا، اور اس نیکی کی وجہ سے اس کی نسلوں کا رزق محفوظ ہوا۔ نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ، نیکی کی وجہ سے نسلوں کا رزق محفوظ۔ یا لطیف و یا ودودوں کی برکت سے نسلوں کا رزق محفوظ ہوتا ہے، نسلوں کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ اور یا لطیف و یا ودودوں کی وجہ سے ایک بات بتاؤں، نسلوں کا حسب اور نسب محفوظ ہوتا ہے۔ یہ بات آج تک آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ حسب نسب کا تعلق کس چیز سے؟ یہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، غریب کی روٹی غریب کا مذہب ہوتا ہے، اس کی قوم، اس کا مذہب، اس کی زبان، اس کا علاقہ روٹی ہے اس کی۔ میرے پاس بے شمار لوگ آئے، مجھے ملاقاتیں کرتے کرتے لوگوں سے 40 سال ہو گئے۔ 1984 سے اس قدم میں نے اس شعبے میں قدم رکھا، آج بھی طالب علم ہوں۔ 2024 ہو گئی، میں نے لوگوں کے نام سنے، کہاں کے ہو، کون ہو، پیشہ کیا ہے، قوم کیا ہے، کس علاقے سے ہو، کہاں سے ہو، کہاں والد صاحب تھے، وہاں سے گئے، وہاں گئے، پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے، ہماری قوم یہ ہے، ہمارا پیشہ یہ ہے، لہٰذا لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم فلاں علاقے کے تھے۔ مجھے کراچی میں ایک ریاست کا شہزادہ ملا، اسٹیٹ کا، برِ صغیر کی تقریباً 557 اسٹیٹس تھیں، ایک شہزادہ ملا، اور وہ شہزادہ وہ تھا جو بظاہر کمین تھا، اور اس وقت اس کی روٹی، اس کی روزی وہی تھی۔ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ آئیں؟ جب رزق کشادہ ہوگا، جب رزق وسیع ہوگا، تو پھر نسب بھی باقی رہے گا، نسب باقی رہے، ورنہ نسب باقی نہیں رہتا۔ یہ جو روزی ہوتی ہے، یہ جو روٹی ہے، یہ انسان کے نسب کو کھا جاتی ہے، نسب کو کھا جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بڑے کمہار تھے، قوم کے وہ کھرل ہیں، خواجہ نور المحاربی وہی ہیں، کھرل ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ کمہار۔ مفتی اعظم تھے مفتی کفایت صاحب دہلوی، وہ نائی تھے، ان کے ساتھ ایک پیشہ لگا، لیکن ایک عجیب بات بتاؤں، یہ پیشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ میرے ہاں آپ کے ہاں جانی پہچانی جاتی ہیں۔ انگریز نے اپنے ساتھ یہ لیبل اپنے آپ کے ساتھ نہیں لگنے دیا۔ انگریز کا ہر بندہ ہر پیشہ کرتا ہے، ہر پیشہ کرنے کے بعد اس کو وہ شہری سارے قانون حاصل ہیں، اس کے ساتھ کوئی کمی اور کوئی مسلی اور اس قسم کا لفظ نہیں لگا۔ کیوں؟ اصل میں یہ لفظ مسلی تو کہتے ہیں ولایت کے تاجدار کو جس کی نسبت مسلح کے ساتھ ہو۔ اس نے کہا ایسا لفظ کہو کہ لفظ مسلی سے دور ہو جائے۔ ہمارے ہاں حویلی کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہیں، ان کو دیندار کہتے ہیں، وہ شہر کا کوڑا اور گھوں اور گند اور گندگی اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ لفظ لکھا کہ لفظ سوچو، یہ دیندار اگر کہو گے تو دیندار تو یہ ہوتے ہیں،
एक पूरी तरतीब बनी, एक पूरा निजाम बना। और यह निजाम और तरतीब बना 1833 में। 1833 में सबसे पहले 1833 में इस मुल्क में अंग्रेजी दफ्तरी जुबान के तौर पे कानूनी तौर पे लागू हुई, उससे पहले फारसी थी। 1833 में अंग्रेजी जो है बतौर दफ्तरी जुबान तय हुई, फैसला हुआ। बस रिस्क की वुसअत, इस थैली वाले अमल में रिस्क की वुसअत, इस थैली वाले अमल में नस्लों की हिफाजत, इस थैली वाले अमल में आपकी नस्लों के लिए कुशादगी है। और इस थैली वाले अमल में एक और अनोखी चीज है, मैं आपको अजीब बताऊं। मेरे पास, मैं ये 2098 की बात शायद कर रहा हूं, 2098 की, तो मेरे पास जो है 1998 की, और 2098 हम ना होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, तो 2098 1998 की बात कर रहा हूं। तो मेरे पास एक साहब आए, वो सिर्फ उनके पास गालियां थी और गालियां से जिन निकालते थे। मैं शहर का नाम नहीं लेता, जगह का नाम नहीं लेता, गालियां देते थे और गालियों से जिन निकाल देते थे। एक निजाम ऐसा बना कुदरत का, उनके पास एक मरीज लाया गया, उन्होंने उसको गालियां दी, जिन चला गया, मरीज ठीक हो गया। वो गालियां देते थे, उनके पास काले मंत्र थे, और काले मंत्र के लिए जितना गालियां दें नापाक रहें। मैंने कहा ना कि एक नारी दुनिया है, आग की दुनिया है, एक नूर की दुनिया है। या लतीफो या वदूदो नूर की दुनिया है, वो आग की दुनिया है। उसके लिए जितना नापाक रहें, जितना हराम खाएं, जितना हराम में रहें, जितना हराम की दुनिया में जिन रात खोए रहे, उसमें वो इल्म ज्यादा उरूज करता है। और जो नूर की दुनिया है, वो जिसमें नापाकी उतना उसके खिलाफ है, यानी उसमें पाक रहना हलाल वगैरह वगैरह। एक ऐसा उनके ऊपर कोई आजमाइश बनी, ये जो मरीज आया, इसके ऊपर काली दुनिया के बहुत बड़े जिन्नात के सरदार गालिब थे। उनको अपनी गालियों की तौहीन महसूस हुई, उन्होंने इससे बदला लेने का फैसला किया। बाकी जितने भी थे वो बदला ले सकते थे, ले नहीं सकते थे, लेना चाहते थे पर ले नहीं सकते थे, इसकी ताकत ज्यादा थी। वो ताकत में बहुत ज्यादा था, वो ताकत में बहुत ज्यादा था। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले इसका इल्म छीन, और इल्म छीनने के बाद इसको गिलाजत की तरफ, यह बंदा जाते जाते, घोड़े की लीद पड़ी होती थी, कहता ये देखो कितना अच्छा लड्डू, और खाना भी शुरू कर देता था। घोड़े की लीद खाना शुरू कर देता था। लोग छीनते थे, उनको गालियां देता था, कितना लजीज है, और गिलाजत, गंदगी, निजासत, इसकी तरफ उसका रुझान था। किसी ने मेरा बताया, उस वक्त उनकी उम्र थी कोई 45-48 साल, को ज्यादा नहीं था। शोहरत बहुत पाई, उसमें माल बहुत पाया, लेकिन वो जिन्नात के सरदार का कोई ऐसा उनके ऊपर कोई गुस्सा आया। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, और मेरे दिल में क्या डाला, अजीब व गरीब डाला। मैंने कहा ये काली दुनिया के आदमी हैं। उनका नाम सुना तो मैंने कहा नाम सुना हुआ है। लगे यही हैं जिनका नाम आपने सुना है, वो यही हैं जिनका नाम आपने सुना है, वो यही हैं। मैंने ये 4 चीजें मंगवाई, यही काली मरच, काले माश, कलवंजी और हर्बल, ये 4 चीजें मंगवाई। उनके घर के अफराद से कहा कि मैं आपको ये दम कर देता हूं, और मैंने भी इनको या लतीफो या वदूदो दम करके दी। मैं दम कर देता हूं, आप दम करें, और जिस वक्त इनके ऊपर गिलाजत और गंदगी का हमला हो, उस वक्त इसको पर तवे पे छाड़े, और इस तरह भी हो कि अगर वो धुआं इनके अंदर जाए तो अच्छी बात है, करीब बैठे हुए ये अमल करें। और इस पे ज्यादा से ज्यादा या लतीफो या वदूदो पढ़, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़े? आए हम थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, पढ़ ना लें, अभी पढ़ लें, है
میں کہہ رہا ہوں آج آخر میں پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ یا لطیف ہو. اچھا اس کو میں نے پڑھانا شروع کیا، پڑھتے 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 اللہ کا نظام ہے، اس کی صحت یاب ہوئی. میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک بہت کالا خطرناک جن ہے، اس نے مجھے پکڑا ہوا ہے اور مجھے کہتے تو نے مجھے گالیاں دی ہیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے سب کی توہین کی ہے، لیکن میں جنات کالی دنیا کا سردار ہوں. ٹھیک ہے، کیس کھل کے سامنے آ گیا، کیس کھل کے سامنے آیا. اچھا اس واقعے کے بعد ہم حضرت دعائے علی سنیں گے، کتاب آپ کے پاس ہوگی. کیس کھل کے سامنے آیا، میں نے کہا ایسا کریں آپ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ سکتے ہیں. اب وہ پڑھ سکتا تھا، ہوش میں آ گیا. اس سے کہیں تو جتنا طاقتور ہے میں کہیں اپنی زبان سے، آپ کو نظر آ رہا؟ کہا مجھے نظر آ رہا، سامنے ہے. میں نے اس سے کہو تو جتنا طاقتور ہے پتا یا لطیف ہو یا ودود ایسے زور سے ضرب مار کے اس کو کہو اس سے زیادہ طاقتور ہے ضرب. ہاں آج ہم نے ضرب مار کے، چوٹ مار کے، سٹا مار کے، کفر پہ سٹا، ضربیں، جادو پہ ضربیں، جنات کالی چیزوں پہ جنہوں نے ہماری زندگی کو بندشوں میں باندھا ہوا ہے، قرضوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں، ناکامیوں میں، مسائل میں، پریشانیوں میں زندگی کو جکڑا ہوا ہے. ان پہ ضربیں مار کے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. پڑھیں، پڑھتے پڑھتے. اچھا میں نے جب کہا نا، انہوں نے ایسے کیا، مجھ سے کہنے لگے دور ہٹ گئے.